حج 2024 میں مالی بے ضابطگیاں اور قواعد کی خلاف ورزیاں، سچ ٹی وی مزید شواہد سامنے لے آیا۔ رپورٹ میں معاہدے مکمل نہ کرنے والی کمپنیز کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ بسوں کی کمی کے باعث حاجیوں کو 3 سے زیادہ چکر لگانے پڑے۔ رپورٹ سیکٹر 9 کے کچھ حاجیوں کو 8 ذی الحج کی عصر کے بعد منا منتقل نہیں کیا گیا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے حنیف قمر صاحب نے۔ حنیف صاحب، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی، وزارت مذہبی امور کی انٹرنل آڈٹ رپورٹ میں بڑے اہم انکشافات کیے گئے ہیں حج 2024 کے حوالے سے۔ گزشتہ سال جو حج کے انتظامات تھے اس میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں اور مالی بے ضابطگیوں کی تفصیلات اس رپورٹ میں شیئر کی گئی ہیں، اور اس رپورٹ میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ جن کمپنیوں نے مختلف معاہدوں کی پاسداری نہیں کی ان کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ منا میں پاکستانی حاجیوں کی نقل و حرکت اور فلاحی عملے کے لیے جگہ ہی کم مختص کی گئی، جس کی وجہ سے فلاحی عملے کو کام کرنے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور منا میں مین کنٹرول آفس جو ہے وہ قائم نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستانی حجاج کرام کو کسی بھی مسئلے پر فوری مدد حاصل کرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ حاجیوں کا جو ٹرانسپورٹ کا نظام تھا اس میں بھی بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اور حج کے آخری دن تک بھی متعلقہ حکام نے اس حوالے سے جو حاجیوں کی نقل و حرکت تھی، جو ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کرنی تھی، اس حوالے سے کسی پالیسی کا اعلان نہیں کیا گیا، اور 6 مختلف مکتب کے حاجی جو تھے ان کی بسیں تاخیر سے پہنچیں، جس کی وجہ سے حاجیوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ بسوں کی کمی کے باعث حاجیوں کو 3 سے زیادہ چکر لگانے پڑے، اور سیکٹر 9 کے کچھ حاجی جو ہیں وہ 8 ذی الحج کی عصر کے بعد بھی منا میں منتقل نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ان کے جو حج کے امور تھے وہ متاثر ہوئے۔ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے حاجیوں کو 9 ذی الحج کی رات بھی عرفات کے میدان میں منتقل نہیں کیا گیا، جس کے سبب فقہ جعفریہ کے حجاج کرام کے حج کے ارکان متاثر ہوئے۔ کسی بھی حاجی کو کیمپ مختص نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے حاجی خود اپنے کیمپ تلاش کرتے رہے، اور اس دوران وقت کا ضیاع ہوا اور انہیں کوفت اٹھانا پڑی۔ متاثرہ حاجیوں کو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ معاوضہ فراہم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور وہ تمام کمپنیاں جو اپنے معاہداتی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ ابتدائی انٹرنل رپورٹ کی نشاندہی پر حاجیوں کو کچھ رقوم واپس بھی کی گئی ہے۔ 20,000 سے 1,20,000 تک رقوم حجاج کرام کو واپس کی جا چکی ہے۔ اہم ترین خبر اور ایکسکلوزیو خبر سچ ٹی وی نے اپنے ناظرین تک پہنچائی۔ حنیف قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اس کی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ حج 2024 میں مالی بے ضابطگیاں اور قواعد کی خلاف ورزیاں پائی گئی ہیں۔